الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا مرشدی یا حبیب اللہ. میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیں. ایک عورت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا خامد جہاد پر گیا ہوا ہے. جس دن اس کا خامد نے آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے اس عورت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا اس دنیا کو رخصت ہو گیا. اب پریشان بیٹھی ہے کہ خامد اتنے عرصے بعد آئے گا، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا. کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا. جب صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو غسل دے کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہ دی. خامد سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، اور خامد نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی. میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے معصوم بچے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خامد کی خوشی کی خاطر سینے پر ہاتھ رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خامد کا دل پریشان نہ ہو. وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حال میں صبح ہو گئی. صبح اپنے خامد سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے. خامد نے کہا پوچھو. کہنے لگی کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصہ بعد واپس مانگے تو وہ خوشی سے دینی چاہیے یا پریشان ہو کر دینی چاہیے؟ اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خامد نے کہا کہ خوش ہو کر دینی چاہیے ہے. اچھا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے امانت دی تھی. آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وہ امانت واپس لے لی ہے. اب چاہیے اور خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیجئے. اللہ اکبر. اس عورت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا. صبح ان کے خامد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کی خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے دعا دی. اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں برکت ڈالی، اور وہ عورت اپنے خامد سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے
ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو حافظ قرآن اور حافظ قرآن بھی بنا